اور تیسری چیز ہے دعوت و تبلیغ. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا موت تک. یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن، مہینہ، چلہ، سال، بلکہ پوری زندگی. جہاں اچھائی دیکھو اس کے داعی بن جاؤ، جہاں برائی دیکھو روک دو اس کو. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. اللہ کے رسول نے سارے اصول بتلا دیے ہیں. جہاں طاقت سے روک سکتے ہو روک دو، نہیں روک سکتے طاقت سے زبان سے کہو. زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا سمجھ کر اس علاقے کو چھوڑ دو. آج اس میں بھی ہائے افسوس، کوئی برائی کر رہا ہے، 2-4 دفعہ کہا نہیں مانتا تو اسی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ناشتے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں برے بنے. اللہ کہتا ہے اگر برائی دیکھتے رہے، دوست کرتے رہے، فراموش کرتے رہے تو یاد رکھنا اللہ کی لعنت تم پر ہوگی، فرشتوں کی لعنت تم پر ہوگی، انبیاء کی لعنت ہوگی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. آج ہم کو جائزہ لینا چاہیے. جلسے تو بہت ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، چھوٹے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اصلاح نہیں ہو رہی ہے. اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. عالم اسلام پر اللہ کا عذاب اور ہمارے ملک ہندوستان پر بھی عذاب کی شکلیں مڈلا رہی ہیں. ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اپنے کو دین والا بنانا پڑے گا، اپنے گھر کو، برادری کو، محلے کو. اگر آپ ایمان میں مضبوط ہو گئے، نبی کی سیرت میں مضبوط ہو گئے تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ کا ایمان چھین سکے. محترم اساتذہ کرام، ذمہ داران مدرسہ، موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلبہ، آج یہ پروگرام مدرسہ اسلامیہ طیبہ جو حضرت علامہ طیب الرحمن رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ نے ایک پودا لگایا تھا، ایک درخت لگایا تھا. آج ماشاءاللہ وہ درخت تناور ہی نہیں ہوا بلکہ سالوں سے پھل دے رہا ہے، اور وہ پھل قرآن و حدیث کی شکل میں، قرآن و حدیث کو لینے والوں کی شکل میں، علماء کے شکل میں آج آپ کے سامنے ابھی نظر آئے گا. ختم بخاری جو اصح کتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب، سب سے زیادہ صحت کے اعتبار سے سب پر فائق امام بخاری نے کس طریقے سے
احادیث کو جمع کیا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہاں تو اختصار کے ساتھ امام بخاری کی جو فقاہت ہے، جو ذہانت ہے، اللہ کے ہاں جو مقام ہے، وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دنیا بھر میں اور خاص طور پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بڑے بڑے مدارس ہر سال امام بخاری کے کارنامے کو ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے بڑی ان کو فقاہت دی تھی۔ ایک ایک حدیث سے ایسے ایسے مسئلے مستنبط کیے ہیں کہ پڑھانے والوں کو اس کا مطلب سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے، اور اللہ نے بلا کا ان کو حافظہ بھی دیا تھا، اور اخلاص آخری انتہا پہ تھا، اور وہی اخلاص ہے جو آج دنیا بھر میں نظر آتا ہے۔ ہر سال اللہ ان کو اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے۔ ان کی کتاب شروع ہوتی ہے بڑی اہم حدیث سے، جس میں سبق ہے علماء کے لیے، داعیوں کے لیے، طالبان علوم نبوت کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، پڑھانے والے کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، اے پڑھانے والے اور اے پڑھنے والے، اپنی نیت کو پاکیزہ کر لیں۔ اپنی زبان سے کیا نکالنے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے جملے، اللہ کے رسول کی باتیں، شریعت کے احکامات۔ تو اس لیے پہلے نیت صحیح کرو، ارادہ صحیح کرو، جیسی نیت ہوگی ویسی ہی برکت بھی ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں یہاں آنے والے عوام ہو، خواص ہو، ان کو امام بخاری کے ذریعے اللہ کے رسول کی وہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تقریریں سننے آئے ہیں؟ ختم بخاری کی دعا میں شریک ہو کر گھر لوٹ جانے کے لیے آئے ہیں؟ اگر یہ مقصد ہے تو بڑا ہی ناقص ہے، ادھورا ہے۔ آپ پر لازم ہے اپنی نیت صاف کر لیں۔ یہ ظاہری مظاہر، خوشنمائیاں، یہ کام آنے والی نہیں ہیں۔ کام تو وہ چیز آئے گی جو اس کلیجے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درس بخاری کا پہلا سبق، کچھ پیغام لے کے جائیے گا، اور اگر نیت ہے تو مبارک کہ اصلاح کریں گے، دین پر عمل کریں گے، اپنا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے لیے کریں گے، ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، ابھی نیت کر لیں۔ اگر اس نیت سے ہم یہاں بیٹھیں گے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹے، تو آپ کی فضیلت اتنی بڑی ہو جائے گی جس کو اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کرو ہم کو یاد، ہمارا تذکرہ کرو۔ تو کیا ہوگا؟ آپ یہاں بدرپور یا جو بھی علاقہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے
اللہ کے رسول کی سیرت کو جاننے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، نبی کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کا مقام اتنا بڑا کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہو دریوں پر، اور آپ کا تذکرہ اللہ کے یہاں ملأ اعلیٰ کے فرشتوں میں عرش الہی پر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم کو یاد کرو، ہم تم کو یاد کریں گے۔ اور اس کی تشریح نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جہاں پر اللہ کا تذکرہ کیا جائے، قرآن کا تذکرہ کیا جائے، احادیث کا تذکرہ کیا جائے، تو ہر آنے والے شخص کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ مدرسے کے کارکنان کیا کریں گے؟ فرشتے، اور ایسا استقبال کرتے ہیں کہ دنیا میں نظیر نہیں ہے۔ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، نشاور کر دیتے ہیں اپنے کو، آؤ اے اللہ والے، آؤ اے دین والے، آؤ ہمارے پروں پر تم کو پیر رکھ کے جانا ہوگا۔ دنیا کا قالین کیا ہوگا فرشتوں سے کہ پروں سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی۔ اور اس کے بعد چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینت اترتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایسے مجمع کو فرشتے رحمت گھیر کر دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی، استغفار کی۔ تو آپ لوگ اتنے اعلیٰ ہو گئے، شرط کیا ہے؟ نیت خالص کر لو کہ یہاں سے لے کے جائیں گے، بخاری کا سبق لے کے جائیں گے، اپنے گھر کو آباد کریں گے، بچیوں کو کریں گے، بچوں کو کریں گے، محلے کو کریں گے، ہر جگہ اللہ کے رسول کی سنت کو داخل کر دیں گے۔ لہذا یہ نیت لازم ہے، شرط ہے، ورنہ بڑا بڑا عمل بھی بیکار۔ اسی میں ہے ہجرت، جس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں تھا۔ اگر تم نے غلط نیت سے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے تو سب بیکار، سب عبث۔ تو لہذا ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے، اپنی نیت کو صاف کر کے بیٹھنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ابھی آخری حدیث پڑھائی جائے گی، کلمتان خفیفتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب امام بخاری نے سبق یاد دلایا ہے، اللہ نے اعزاز دے دیا، اللہ نے نواز دیا، تو لہذا اپنی تعریف نہ کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا۔ یہ اللہ نے دولت دی ہے، یہ اللہ نے نعمت دی ہے، ورنہ کتنے ہیں بندے، کتنے ہیں لڑکے جن کو یہ توفیق نہیں ملی، تم کو ملی ہے۔ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہنا، اور جتنا حمد و ثنا کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لہذا یہ ایک بخاری کا مختصر سا، باقی تو جو محدثین یہاں بیٹھے ہیں جو آپ کو پڑھاتے رہے، بتاتے رہے، انہوں نے پہلے بھی بیان کیا ہوگا، اس کے بعد بھی کریں گے۔ بس
اسی طرح امام بخاری نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، آج سائنس کی ترقی نے ان آیات کو سمجھنا اور آسان کر دیا ہے۔ پہلے تو لوگ سوچتے تھے ہاتھ کیسے بولے گا، پیر کیسے بولے گا، وزن کیسے ہوگا۔ آج تو سائنس کی وجہ سے ذرا سی مشین ماتھے پہ رکھی، آپ کی پوری باڈی کی حرکت آ گئی۔ ٹمپریچر کتنا ہے، ایسی ایسی مشینیں کہ وہ بڑے سے بڑا وزن بتا دیں اور چھوٹی سی چپس ہوتی ہے۔ تو اللہ کا میزان عدل کیا ہوگا؟ اس میں تو ساری زندگی کا ریکارڈ، اور اسی ریکارڈ کو اللہ پلے کرے گا، میدان حشر میں کرے گا، پائی پائی کا حساب ہوگا، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھائی بھی دیکھ لے گا، برائیاں بھی دیکھ لے گا۔ لہذا اب ہمیں دنیا میں سنبھل کے چلنا ہے۔ کوئی ہمارا حساب لینے والا ہے، کوئی ہمارا ریکارڈ جمع کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آج موبائل کے ذریعے سے بڑے بڑے اہم معاملات طے ہو رہے ہیں، ریکارڈ نکال لیا جاتا ہے اور سب کے سامنے عیاں کر دیا جاتا ہے، اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو لہذا لوگ ہوشیار ہو کے پھر بولنے لگے ہیں۔ اللہ کے سامنے تو ہر چیز عیاں ہے، اور میدان حشر میں ساری دنیا کے سامنے اللہ عیاں کر دے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں علم کا پیغام سمجھنا ہے۔ علم کیا ہے، کیسی دولت ہے؟ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ سب سے بڑی دولت تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایمان ہے۔ ایمان، اور پھر اس کے بعد اس ایمان کو سمجھو گے کیسے، جانو گے کیسے، ایمان کہتے کس کو ہے؟ اس کے لیے علم میں قدم رکھنا لازم ہے۔ قرآن کا پہلا حکم پڑھو پڑھو پڑھو۔ کیا پڑھو؟ یہ قرآن نے نہیں بتلایا ہے، ایک لفظ کہہ دیا بس، جس میں سب کچھ آ گیا۔ اقرأ بسم ربک، جو چیز پڑھنا اللہ کے لیے پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اگر آج ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے تو دنیا میں خیر ہی خیر ہوتا، شر ہوتا ہی نہیں۔ عالم ہوتا تو خیر والا، ڈاکٹر ہوتا تو خیر والا، سائنسداں ہوتا تو خیر والا، ہمدرد۔ اس لیے کہ ساری دنیا کے علوم قرآن کے ہیں، یاد رکھنا، اس لیے کہ آدم کے ہیں، آدم نبی تھے، اللہ کے چہیتے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری دنیا کا علم اللہ نے آدم کو دیا تھا۔ فرشتوں سے اپنی سمجھ کے اعتبار سے یا اللہ نے جو بھی انسان کے بارے میں بتایا ہو، ذرا سی کوتاہی ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ بھئی مقابلہ ہو جائے گا، کیونکہ مقابلے سے صلاحیتیں پتہ چلتی ہیں، کون کیسا ہے۔ اور مقابلہ فرشتے، جنات اور انسان آدم کا۔ لہذا اللہ نے پوچھا سب سے، دنیا کے
بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جس کو قرآن نے کہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کل جواب نہیں دے سکے، حضرت آدم نے پورا جواب دے دیا، تو اللہ نے آدم کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ مسجود ملائکہ بنا دیا۔ اپنے لیے جو اللہ سجدہ کراتا تھا، فرشتوں سے کہا جھک جاؤ اس کے سامنے علم کی وجہ سے۔ تو علم شان ہے، بڑا مقام ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، پہلا حکم قرآنی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے تھے بعثت معلما، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ نے خود بیان کیا ہے نبی کی بعثت، کیوں بھیجا ہے ہم نے نبی کو؟ فرمایا ہے ہم نے بھیجا ہے محمد عربی خاتم النبیین کو اپنی کتاب کی تشریح کرنے کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور کئی جگہ قرآن میں فرمایا اے نبی قرآن کی تشریح کرنے میں، قرآن کے بیان کرنے میں، قرآن کی دعوت دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا، ورنہ اللہ کے یہاں سے پکڑ ہو جائے گی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بڑی اہم باتیں بیان فرمائی، اسی میں سے ایک بات یہ بھی تھی بلغوا عنی ولو آیہ۔ اے صحابہ 1,24,000 1,44,000 کی روایتیں ہیں، سن لو جو کچھ تم نے سیکھ لیا ہے قرآن، ایک آیت سیکھی ہے آگے بھیجو، آگے بھیجو قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہ ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، قولی زندگی سب قرآن کا آئینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے، زندگی کیسی تھی؟ تو کہا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، قرآن نمونہ ہے، پڑھتے جاؤ اور سیرت پاک کو سمجھتے جاؤ، ہر گوشہ انک لعلی خلق عظیم، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور کہیں کہتا ہے اے انسانوں، تمہارا گائیڈ، تمہارا رہبر، تمہارا ہیرو، تمہارا نجات دہندہ اگر دنیا میں کوئی آیا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہائے افسوس، ہمیں نہ قرآن کا حکم یاد رہا، نہ احادیث یاد رہی، قرآن بھی بھول گئے۔ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو قرآن صحیح نہیں پڑھتے، اور اس سے بڑی تعداد ہے جو سمجھتے نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے کلام سے کیوں دشمنی ہے؟ ہر چیز سمجھنا چاہتے ہو، ہر بات جاننا چاہتے ہو، ہر زبان سیکھنا چاہتے ہو، لیکن ہمیں قرآن کی زبان بھی نہیں سیکھنی، اور قرآن کے احکامات، یہاں تک کہ اللہ نے ہر صفحے پر بڑے بڑے آفر، ہم یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ کرو تو یہ دیں گے، یہ کرو تو یہ دیں گے، توفیق ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے آفر جلدی جلدی موبائل میں دیکھتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا،
تو پوچھتے پھرتے ہیں ذرا بتا دو تاکہ لاٹری کھل جائے، لیکن ہائے آخرت کی لاٹری کا کسی کو بھی احساس نہیں، اور جس کی آخرت کی لاٹری انعام کھل جائے گا اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں قرآن احادیث سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ گھر گھر جو فارغ ہو رہے ہیں وہ ابھی 8 ہوں 10 ہوں 9 ہوں، وہ ہزاروں کو قرآن و حدیث کا ماہر بنانے کا تہیہ کریں۔ ہر شخص، ہر طالب علم ایک مدرسہ بن جائے قرآن کا، احادیث کا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے 3 اہم کاموں کے لیے۔ پہلا کام تعلیم و تعلم، سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ، یعنی قرآن سیکھو سکھاؤ، پڑھو پڑھاؤ، اور قرآن کی عملی تشریح، قولی تشریح احادیث مبارکہ ہے۔ لہذا قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، اور زندگی کو نبی کے سانچے میں ڈھالتے چلو۔ صبح پڑھو، رات میں عمل کرو۔ اور دوسری چیز تزکیہ و احسان۔ کیوں پڑھو؟ کیا مقصد ہے؟ علامہ کہلاؤ؟ اگر یہ نیت ہے تو یہ علم زار بنے گا۔ علم زار، علم ہے لیکن زار ہے، اس لیے علم کو علم نافع بناؤ۔ اور نافع کب بنے گا؟ جب دل میں اترے گا، کلیجے میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ الا، 2 دفعہ آپ نے کہا سن لو، ارے سن لو۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہو گیا تو پوری باڈی اچھی، اور اگر وہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، تزکیہ اور احسان۔ اسی لیے تعلیم و تعلم کے لیے اللہ کے رسول نے بھی صفہ نبوی میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور ہمارے علماء نے اسی کو آگے بڑھایا، مدارس قائم کیے۔ اور دوسری چیز کے لیے خانقاہیں بنائی گئی تاکہ نفس کو قابو میں کیا جائے، تزکیہ۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا احسان، حدیث جبرائیل میں، اس طرح استحضار پیدا ہو جائے اللہ نظر آئے آنکھوں سے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر اتنا استحضار نہیں ہو سکتا تو کیا کرو گے؟ یہ دماغ میں رکھنا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج یہ بھی تصور ہمارے اندر سے نکل گیا۔ ڈر ہے ماں کا، باپ کا، استاذوں کا، لہذا استاذ کے سامنے نہ کرو، گندی گندی فلمیں موبائل میں ماں باپ کے سامنے نہ کرو، چھپ کر دیکھ لو، اندھیروں میں دیکھ لو، لحاف کے اندر دیکھ لو۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ بھی چھپ گیا۔ اگر دل میں یہ خیال نہیں تو اللہ ہی جانے کہ ہمارا ایمان ہے یا ختم ہو گیا۔ آج یہ حالت ہے ہماری، خشیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اسی کے لیے خانقاہیں
اور یہ جو مدرسہ ہے ان کی بھی بڑی خانقاہ تھی تزکیے کے لیے، ایمان کو، علم کو، قرآن کو، حدیث کو دل میں اتارنے کے لیے۔ علامہ طیب الرحمن اور ان جیسے کتنے لوگ ہیں جو اس کی مشق کراتے ہیں، لیکن جب مقصد چلا جاتا ہے نیتیں اچھی نہیں ہوتی۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہم کو معلوم ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور دوسری جگہ بڑی سختی ہوتی تھی خانقاہوں میں، اور کہا جاتا تھا 3 چیزوں کی مشق کرو، نفس کو قابو میں کرو۔ کس طرح؟ تقلیل طعام کرو، کم سے کم کھاؤ، کیونکہ زیادہ کھانے سے نفس موٹا ہوتا ہے، کم سے کم کھاؤ۔ دوسرا تقلیل کلام، کم سے کم باتیں کرو۔ سو جانا بہتر ہے لیکن بات نہ کرو۔ زبان، اگر تم نے ذرا سی غیبت میں تو روزہ ہی ختم۔ اور تیسرا یہ تھا تقلیل منام، سو زیادہ نہیں، وقت کو ضائع نہ کرو، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، تعلیم، اس میں لگے رہو۔ آج اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ خانقاہوں میں تو لنگر چل رہے ہیں۔ جہاں روزہ کھلا سحری تک آنے والے مریدین قسم کی نعمتیں کھاتے ہی رہتے ہیں جانوروں کی طرح، کیونکہ یہ مالدار لا رہا ہے، وہ مالدار لا رہا ہے، اللہ کی نعمت آ رہی ہے۔ ارے آ رہی ہے تو بانٹ دو، صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو۔ اپنے نفس کو رمضان میں موٹا نہ کرو۔ اسی لیے آج وہاں بھی سناٹا ہے، وہ تربیت نہیں۔ اور تیسری چیز ہے دعوت و تبلیغ۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے امت محمدیہ، تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا موت تک۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن، مہینہ، چلہ، سال، بلکہ پوری زندگی۔ جہاں اچھائی دیکھو اس کے داعی بن جاؤ، جہاں برائی دیکھو روک دو اس کو۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه۔ اللہ کے رسول نے سارے اصول بتلا دیے ہیں، جہاں طاقت سے روک سکتے ہو روک دو، نہیں روک سکتے طاقت سے زبان سے کہو، زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا سمجھ کر اس علاقے کو چھوڑ دو۔ آج اس میں بھی ہائے افسوس، کوئی برائی کر رہا ہے، 2-4 دفعہ کہا نہیں مانتا تو اسی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ناشتے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں برے بنے۔ اللہ کہتا ہے اگر برائی دیکھتے رہے، دوست کرتے رہے، فراموش کرتے رہے تو یاد رکھنا اللہ کی لعنت تم پر ہوگی، فرشتوں کی لعنت تم پر ہوگی، انبیاء کی لعنت ہوگی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ آج ہم کو جائزہ لینا چاہیے، جلسے تو بہت ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، چھوٹے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، عالم اسلام پر اللہ کا عذاب، اور ہمارے ملک ہندوستان پر بھی عذاب کی شکلیں مڈلا رہی ہیں۔
ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اپنے کو دین والا بنانا پڑے گا، اپنے گھر کو، برادری کو، محلے کو۔ اگر آپ ایمان میں مضبوط ہو گئے، نبی کی سیرت میں مضبوط ہو گئے، تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ کا ایمان چھین سکے۔ آپ تو خود ہی اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو باطل چاہتا ہے، جو بددین چاہتے ہیں۔ جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور مقدمہ جا رہا ہے حکومت کے پاس، تو فیصلہ وہ قرآن و حدیث والا ہوگا یا حکومت والا ہوگا؟ تم گئے کیوں؟ دارالقضاء، ماشاءاللہ آسام میں بھی دارالقضاء کا نظام ہے، اور ماشاءاللہ امیر شریعت موجود ہیں۔ جھگڑا ایک تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے جو گھر کے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں 4 طرح صلح کر لو، صلح کر لو، لیکن نہیں تو لے جاؤ قاضی صاحب کے پاس۔ لیکن ہم تو لے جا رہے ہیں ایسے شخص کے پاس جو دین کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تو لہذا وہ دونوں خاندانوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے۔ انصاف کے نام پر قتل ہو رہا ہے، انسانیت کے نام پر دین کو مٹانے کی کوششیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو سبب ہم ہیں۔ اللہ بچائے، اس آفت سے بچائے، اس مصیبت سے بچائے، اور ہمارے یہاں آنے کو اللہ قبول کر لے۔ بس یہ بھی یاد رکھیے، یہ ہمارے ذہنوں میں دھوکہ ہے۔ بخاری میں آئے ہیں، کتنے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا؟ ارے بس دعا کریں گے کام بن جائے گا۔ صرف دعا سے کام نہیں بنتا، یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے، قرآن کا حکم ہے، نبی کی زندگی اس کا آئینہ ہے۔ آپ سے زیادہ اعلیٰ دعا نبی کی نہیں ہوگی۔ 13 سال مکے میں کیا کیا جانفشانی کی، اور مدینے میں 10 سال کیا کیا نہیں کیا۔ بڑے بڑے جہاد، غزوہ احد میں 2 لوہے کے کرتے، خود لوہے کی، ہاتھ میں تلوار۔ تو لوگوں کو چاہیے تھا نبی دعا کر دو بس ختم، کہا نہیں، پہلے اسباب، پہلے محنت، پہلے کوشش، اور اس کے بعد جب سب کچھ کر لیا تو آخر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اے اللہ ہم جو کر سکتے تھے کر دیا، اب تو فتح دے دے۔ یہ چیز بھی ہمارے اندر سے نکل گئی ہے۔ محنت نہیں کر رہے، سیکھ نہیں رہے ہیں، بس دعا مانگ لی ختم۔ اسی لیے جیسے تھے ویسے ہی۔ اور ابھی رمضان آ رہا ہے، ماشاءاللہ رمضان کا چاند ہوا، مسجد بھر گئی۔ ہم جیسے لوگ بھی ذرا سا لیٹ ہوئے تو جوتوں میں جگہ۔ ہر سال منظر دیکھتے ہو آپ بھی، ساری دنیا دیکھتی ہے، یہ کہاں سے کیا ہو گیا؟ ایک دم سے تبلیغی جماعت، مدارس محنت کرتے کرتے سال بھر خوش نہیں، یہاں ایک چاند نکلا، مسجدیں آباد، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اب دن گزر رہے ہیں، گزرتے 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 مسجدیں پھر ہلکی ہونے لگیں، اور آخری عشرے میں بازار بھرنے لگے، مسجدیں ویران ہونے لگیں، اور جہاں عید کا ماشاءاللہ چاند اللہ نے دکھایا اور کہا کہ اب یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام بانٹیں گے، تو ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ اللہ انعام بانٹتے رہنا،
ابھی تو ہمیں عید کی خوشیاں منانی ہے اور اپنے قیدی دوست کا استقبال کرنا ہے۔ حضرت شیطان جو بند ہو گئے تھے بیچارے، ان کا استقبال اللہ کی نگرانی میں، فرشتوں کی دیکھ ریکھ میں 1 مہینے کی ٹریننگ کا حال یہ ہوتا ہے کہ عید کی فجر میں 10 آدمی ہوتے ہیں مسجد میں۔ فوج میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا داروں کی فوج جب ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ مجاہد بن جاتا ہے، اور ہمارے اندر کیا بات ہے؟ اللہ کی ٹریننگ، رحمت کی ٹریننگ، بخشش کی ٹریننگ، اور ہم جیسے تھے ویسے ہی پلٹ جاتے ہیں۔ اس کا مقصد اس میں کیا معلوم ہوا؟ کہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ تو جو دوست تھا 11 مہینے کا دوست، وہ پیر پکڑتا تھا، ہاتھ پکڑتا تھا، مسجد کے دروازے پہ روک دیتا تھا، ہم کہتے تھے ہاں دوستی تو نبھائیں گے۔ اب بیچارہ دوست قید ہو گیا تو چلو بھائی وہیں وقت گزاریں، اور اب تو ماشاءاللہ نوجوان آتے ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، ایک ہاتھ میں ماشاءاللہ موبائل ہے، لیٹے ہوئے ہیں مسجدوں میں، لیٹے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارے اچھی باتیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی میں ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، گانے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ رمضان میں مسجد میں شرم نہیں آتی؟ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ ویسے ہی تیار کھڑا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اگر باز نہیں آئے یہی کرتے رہے، اللہ کہیں غزہ اور فلسطین کا امتحان ہم سے بھی نہ لے لے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ شرور سے بچائے، اللہ فتنوں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر لے آئے۔